حدیث نا باب الصفوف میں پہلی حدیث. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام میں حدیث نمبر 68 باب الصفوف حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں. تو چلیں عبارت خوانی ہو جائے. جی شیخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد. باب الصفوف. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد أقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. جی خلفنا نہیں، خلفنا لام کے سکون کے ساتھ. وأقام المرأة خلفنا. جی جی. اليتيم هو ضمير جد حسين بن عبد الله بن زميرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. باب الإمامة. جی. کتنی حدیثیں ہو گئی یہاں تک؟ 68 69 70 71 4 حدیثیں ہو گئی ہیں. جی. پہلے یہ 4 پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ باب الامامہ کی حدیث پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ شیخ. 4 ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کے بعد پڑھ لیتے ہیں. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. صف. باب الصفوف. صف کی جمع صفوف ہے. قطار، لائن جو نماز کے لیے بنائی جاتی ہے. یہاں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہو رہا ہے سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو برابر کر لو. فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، کیونکہ صفوں کی برابری یہ نماز کے مکمل ہونے کا حصہ ہے، یا نماز کے مکمل ثواب پانے کا ایک حصہ ہے. یہاں سب سے پہلی بات کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صفوں کے درستگی کا خاص اہتمام ہوتا تھا. اس کی مشروعیت ہے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور جو امام نماز پڑھا رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقتدیوں کو صفوں کی برابری کی طرف توجہ دلائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کرتے تھے تو یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انجام دیا کرتے تھے. آپ خود ہی اس طرح
صفوں کی درستگی کا حکم دیتے تھے. تو یہ کام امام کا ہے کہ امام اس کی طرف توجہ دلائے، لیکن مأمومین کی بھی ذمہ داری ہے، مقتدیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طور پر درست ٹھہرنے کی کوشش کرے. اللہ ہے کہ جب امام دونوں طرف دیکھے گا تو اس کو زیادہ واضح طور پر نظر آئے گا کہ کہیں صف میں ٹیڑھا پن ہے، کوئی آدمی باہر نکلا ہوا ہے، کوئی آدمی پیچھے ہٹ گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں امام کی ایک ذمہ داری ہے. یہ صفوں میں درستگی، برابر ایک دوسرے سے لگ کر کھڑے ہونا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اس کو بعض صحابہ نے، اس کو بعض فقہی مسالک نے مستحب کہا، بعض نے اس کو واجب بھی کہا ہے. لیکن جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تاکید آئی ہے صفوں کی درستگی کی، اس اعتبار سے تو زیادہ مناسب اور زیادہ راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس میں بہت ہی سخت تاکید بھی آئی ہے اور وعید بھی آئی ہے کہ اگر کوئی انسان اس طرح اپنی صف کو درست نہیں کرتا ہے تو پھر اس صورت میں ان لوگوں کے دلوں میں ایک طرح کی آپس میں رنجش پیدا ہو سکتی ہے صفوں کے درست نہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ بہت ہی بڑی وعید ہے. لا تسون صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم. اب وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی صف میں درست نہ ٹھہرا ہوا ہو اور اس کی وجہ سے آپس میں کیسے رنجشیں پیدا ہو سکتی ہیں؟ اس تعلق سے بعض شارحین نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اس کا سینہ سامنے آیا ہوا ہے صف میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہا تھا. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب دیکھ کر خاموش نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں صف کا ضروری درست کرنا یہ ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھے کیا ان کو تو اس کا مطلب معلوم ہے، اس سے مطلب واضح ہو رہا ہے کہ اس طرح درست کرنے کے بعد ہی نماز شروع کی جانی چاہیے. اب آپس میں رنجش کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ وہ اس طرح کہ ایک آدمی جو آگے رہے گا وہ اپنے آپ کو اعلیٰ تصور کرے گا یا بہتر تصور کرے گا، اس وجہ سے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں صف میں آگے ٹھہر رہا ہوں، اور جو آدمی تھوڑا پیچھے رہے گا وہ سوچے گا کہ یہ مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے اور گویا کہ مجھے اپنے سے یہ کمتر مان رہا ہے یا کمتر سمجھ رہا ہے. تو اس طرح آپس میں یہ رنجش بھی پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا کے طور پر بھی یہ چیز پیدا ہوگی. یہ بات شارحین نے لکھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث میں صفوں کی ترتیب سے متعلق دیگر احادیث وارد ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کیا تم لوگ جس طرح فرشتے صف بناتے ہیں اس طرح صف نہیں بناتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے بناتے ہیں صف؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد والی صفوں کو وہ اس کو مکمل کرتے ہیں. تو یہ سب سے صحیح طریقہ ہے کہ پہلی جو صف ہے اس کو مکمل کیا جائے، پھر اس کے بعد دوسری صف، پھر اس کے بعد والی صف. یہاں ایک چیز یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں ایسے ہی کہ اگر ایک آدمی آیا دیکھا کہ صف مکمل ہو گئی ہے، اب وہ اکیلا دوسری صف میں کھڑتا ہے، تو کیا یہ منقطع عن الصف شمار ہوگا؟ اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ کیا حکم ہوگا اس کا؟ بتائیں مشائخ، تاکہ تھوڑا سا جو ہے نشاط آ جائے. تو جو آدمی اکیلا صف میں پیچھے کھڑا ہے، ٹھیک بولیے. ٹھیک اسی سلسلے میں میں چھوٹی سی کلپ دیکھا تھا. جی. تو جو ہمارے پاس جو مشہور ہے کہ سامنے سے ایک آدمی کو کھینچ لے پیچھے، تو اس کی بڑی مذمت کر رہے تھے. تو ایسا نہیں کھینچنا چاہیے، جو ہے نا پیچھے کھڑے ہو جانا چاہیے. اگر کوئی آئے گا تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اگر آپ کو کھینچتے ہیں تو اس میں کئی طرح کے جو ہے نا
मतलब नक्स पाई जाता है। एक तो सामने वाले के अजर को कम कर दे रहे हैं आप, और भी बहुत सारे वो गिना रहे थे। तो इससे मुझे पता चला कि अकेले ही खड़ जाना चाहिए, जो है ना जरूर मिलेगा, वो भी सफ में शामिल है, ऐसे ही होगा। जी, और बताएं मशाइख, शेख अलीम साहब। जी, और मशाइख क्या कह रहे हैं? जी फरमाएं मशाइख, मजाल मफ्तूह। शेख अलीम, शेख अब्दुल्ला। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह हुआ है तो इसमें अजर कुछ कम होने का कोई ये नहीं है अंदेशा। अच्छा जी जी, सहाबा इकराम अगर इस तरह किए हैं हाँ तो हमें करने में कोई हरज नहीं है उसमें। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये काम हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना नहीं किए हैं तो कोई हरज नहीं उसमें, 100% इंशाअल्लाह। वो जी ठीक है। चलिए शेख अलीम साहब। जी हाँ शेख, नमाज तो हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी अल्लाह वालम, आप बताएं, जी चलिए। तफसील बता दें इंशाअल्लाह। जी, यहाँ शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह का एक फतवा है कि जो आदमी पीछे की सफ़ में ठहरता है उसका मकसद ये नहीं है कि वो सफ़ से अलग हो जाए, इनक़ता अन सफ़ उसका मकसद नहीं है। उसकी नीयत ये है कि अब सामने की सफ़ मुकम्मल हो गई, मुझे नई सफ़ शुरू करना है, या मैं और सफ़ को गोया कि मैं मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से जो आदमी आएगा पीछे वो मुझसे मिलता जाएगा। तो शेख इब्न उथैमीन का फतवा ये है, वो यही कहते हैं कि जो आदमी अब अकेला सफ़ में खड़ा हो गया वो इस बात का इंतज़ार करे कि कोई ना कोई आकर उसके साथ मिलकर खड़ा हो जाए, और इसका शुमार मुनक़ते अन सफ़ में से नहीं होगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि जो आदमी सफ़ से अलग होकर ठहरेगा उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। तो ये मुनक़ते अन सफ़ शुमार नहीं होगा ये इंसान। ये वसल सुफ़ूफ़ में से है कि यहाँ से चूँकि इमाम के पीछे आकर ये बिल्कुल खड़ा हो गया, तो ये यहाँ से सफ़ शुरू करने के लिए वो मिलकर खड़ा है, सफ़ के पीछे खड़ा है, दूसरी सफ़ में खड़ा है, यहाँ से सफ़ मुकम्मल होगी। तो उन्होंने भी अगली सफ़ में से पीछे एक इंसान को लेना ज़रूरी ये इस तरह नहीं करार दिया। उन्होंने यही कहा कि वो इंतज़ार करेगा, आएगा कोई ना कोई इंसान, लेकिन वो नमाज़ अपनी शुरू करेगा, क्योंकि वो किसी के इंतज़ार में जो है फिर वो अपनी नमाज नामुकम्मल करे या कि उस वक्त तक इमाम की इक़्तिदा छोड़कर इंतज़ार करता रहे, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये उमूमन देखा जाता है कि लोग सफ़ों को शुरू करने के सिलसिले में थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं कि क्या किसी को अगली सफ़ से पीछे खींचें या ना खींचें, या हम लोग खड़े हो जाएं। तो ये आदमी जो लेट आए या है कि जो बाद में आए, अगली सफ़ मुकम्मल हो गई थी तो दूसरी सफ़ उसके बाद की सफ़ को जोड़ना चाहिए, शुरू करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, युतिम्मून सुफ़ूफ़ल अव्वल, पहले अगली सफ़ को मुकम्मल करना। तो ये अगली सफ़ जब मुकम्मल हो गई तो उसके बाद का हुक्म क्या है कि उसके बाद वाली सफ़ को शुरू किया जाए। यही इस हदीस से भी मालूम हो रहा है जो सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। चलिए उसके बाद हदीस नंबर 69 अन नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला तुसव्वुन्न सुफ़ूफ़कुम औ ला युख़ालिफ़न्नल्लाहु बैना वुजूहिकुम। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दूसरे रिवायत से सही मुस्लिम में इसके थोड़े से अल्फाज और इस तरह अलग हैं। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसव्वी सुफ़ूफ़ना हत्ता कअन्नमा युसव्वी बिहा अलक़िदाह। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों की दुरुस्तगी का ख़ास एहतमाम किया करते थे, जिस तरह के एक आदमी तीर को बराबर किया करता है, यानी तीर जब बना रहा है लकड़ी से तो वो उसमें किसी किस्म का टेढ़ापन वो
نہیں ٹیڑھاپن رہ جائے اس بات کا پورا خیال رکھتا ہے کہ ٹیڑھاپن نہ رہنے پائے، پوری طرح سیدھی تیر بنے. القداح کہتے ہیں سہام من خشب، لکڑی کی تیر کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ہم لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، صفوں کی درستگی کو ہم لوگ جان گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہا کرتے تھے. ایسا ہوا کہ ایک دن دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی اس کا سینہ آگے کی طرف آیا ہوا تھا، صف سے باہر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہاں پر تنبیہ کی، کہا کہ اگر تم لوگ صفوں کو درست نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے آپس میں اختلاف ڈال دے گا. تو یہ ایک طرح کی وعید ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی صفوں کی درستگی کا پورا خاص اہتمام کرے. بعض لوگ تکبیر تحریمہ کے بعد بات کیا کہتے ہیں، اقامت کے بعد بات نہیں کرنا چاہیے، اس کو مکروہ سمجھتے ہیں. یہ کوئی دلیل سے ثابت شدہ بات نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اقامت کے بعد یہ کام صفوں کی درستگی کا ہوا ہے، اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے. بعض لوگ جو بالکل قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے کی دیر رہتی ہے مؤذن کی، ادھر امام اللہ اکبر کہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ امام کو صفوں کی درستگی کا خیال کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ آپ کا وہ بولیے کیا جی فون آ گیا، یہ کچھ جاننے والے لوگ ہی اگر پیر سے پیر ملاتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں. وہ علماء میں یہی ان کی ناراضگی وہ کوئی ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی. ہمارا کام یا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صف کی درستگی کے لیے ان سے پیر ملائیں. باقی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز میں خشوع خضوع میں کمی کا باعث بنتا ہے پیر لگانا، یا یہ اور کوئی وہ حکمت سمجھتے ہیں، تو وہ حکمت کوئی ان کی معتبر حکمت نہیں. معتبر حکمت تو یہی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا کہ صف میں پیر سے پیر لگا کر ٹھہرنا چاہیے. ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم لگانے کی کوشش کریں، وہ اگر نہ لگانا چاہے تو پھر وہ خود اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہوگا. بارک اللہ فیک. تو اس کے بعد دیکھیے اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت بات ایک وعید کہی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوں کو ٹیڑھا رہنا یا صفوں کا آگے پیچھے بے ترتیب انداز میں کھڑے ہو جانا یہ حرمت ہے، اس کی حرمت ہے، یہ چیز حرام ہے. اس کا پورا خیال کرنا چاہیے کہ صفیں پوری طرح درست ہوں، برابر ہوں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصے کا بھی اظہار کیا کرتے تھے. جب دیکھتے تھے کہ صفیں برابر نہیں ہیں تو غصے کا اظہار کیا کرتے تھے. اور تیسری چیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اقامت اور نماز کے درمیان، یعنی تکبیرۃ الاحرام اور اقامت کے درمیان امام کی بات کرنا، اس کی گنجائش ہے. امام کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کچھ بات کرے، یعنی کچھ تنبیہ کرے، کچھ صفوں کی درستگی کی طرف توجہ دلائے. اس بات کی اجازت ہے یہ، کیونکہ نماز کی ضرورت ہے، اس وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 70 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کی نانی یا دادی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کھانے پر مدعو کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو میں تمہیں نماز پڑھا دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہ رہے تھے، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک حصیر جو پرانی ہو چکی تھی تو اس وجہ سے وہ کالی پڑ گئی تھی، تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا پانی وغیرہ چھڑک کے صفائی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پر خود حضرت انس نے صف بنائی. وصففت انا والیتیم وراءہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، آپ کے پیچھے حضرت انس اور ایک یتیم جس کا باپ نہیں ہے، بچپن میں
جس کا باپ گزر گیا ہو اور ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہو تو ایسے بچے کو ہی یتیم کہا جاتا ہے. وہ بلوغت کے بعد پھر وہ بالغ نہیں کہلائے گا، یتیم نہیں کہلائے گا. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ایک بچے کے ساتھ صف بنا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے، میں اور ایک بچہ جو ہے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، پھر ہمارے پیچھے وہ بوڑھی خاتون تھیں. تو اس طرح صفیں بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ آدمی ماموم سب سے پہلے اس میں آدمی کھڑیں گے امام کے پیچھے، اور اگر بچہ بھی ہے تو وہ بھی آدمیوں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا، مردوں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا، اس کے پیچھے عورتیں کھڑیں گی. اب یہ دیکھیے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جو پردے وردے آج کل استعمال کیے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس طرح کے یہ پردے نہیں تھے. تو نماز کی حالت میں کیا اگر اس طرح پردے نہ ہوں تو کیا اس طرح کی نماز درست ہے یا نہیں ہے؟ یعنی بس جس طرح یہ صفوں کے بنانے کی جو ہدایت ہے، سب سے پہلے امام، پھر اس کے بعد ماموم میں رجال، پھر اگر بچے زیادہ ہوں تو بچے اس کے بعد والی صف میں بنائیں گے، پھر اس کے بعد عورتیں بنائیں گی. تو کیا بغیر کسی حائل کے، بغیر کسی دیوار کے اس طرح صفیں بنانا، اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ کیا مشائخ؟ بالکل آخر میں ہوں گی تو پھر پردے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی شیخ. جی جی. کوئی پیچھے کیسے دیکھ بھی سکتا نہیں نا، پہلے بچے ہوں گے، پھر اس کے بعد میں صحیح. بوڑھے ہوں گے، پھر اس کے بعد عورت آخر میں ہوں گی، تو سامنے والے ہرگز پیچھے مڑ کے نہیں دے سکتے عورتوں کو. تو پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر اس طرح سے سب بنا کے کھڑیں گے تو. صحیح. جی. اور کچھ بولنا چاہیں گے شیخ مشائخ؟ آگے بڑھیں. جی آگے بڑھیں. جی. تو یہ بات تو صحیح ہے. جی کیا شیخ کچھ اضافہ کر رہے ہیں شیخ علیم؟ نہیں شیخ صحیح ہے شیخ، جی. مزہ فرمائیں. شیخ فضیل صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ اگر صحیح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی ملی ہے اس اعتبار سے اگر صفیں بنائی جائیں تو پھر یہ پردہ اگر نہ بھی رہے تو بھی اس سے کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح صف بنائی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح صف بنائی گئی تھی اور یہی صحیح طریقہ بھی ہے. اب یہ جوں لوگوں کی سستی بھی ہو رہی ہے نماز میں کہ بہت سارے مرد حضرات اب لیٹ آتے ہیں نماز میں. اب عورتیں اگر جو ہے سامنے صف بنائے رہیں گی، سامنے کی صفیں مکمل ہیں، پھر پیچھے عورتیں کھڑی ہیں، تو اب اگر جو ہے نا مرد حضرات اگر آ گئے تو اب وہ کہاں جائیں گے؟ ان کی صفیں توڑ کر تو سامنے نہیں جا سکتے. یہ مسئلہ اور بھی ان کے لیے جو ہے گمبھیر ہو جائے گا. تو یہ ایسی کچھ لوگوں کی سستیاں ہیں، اس کی وجہ سے اب ان کے لیے ایک الگ جگہ خاص کر دی گئی اور اس کو چار دیواری سے گھیر دیا گیا یا پردے باندھ دیے گئے. اس کے بعد اب مرد حضرات جب تاخیر سے بھی آتے ہیں، چوتھی رکعت میں بھی آتے ہیں، تو بھی جو ہے اپنی صف میں جگہ پا لیتے ہیں. تو یہ ایسے کچھ لوگوں کی سستیوں کی وجہ سے اس طرح کی ضرورتیں محسوس ہو رہی ہیں. ورنہ اگر اس کے بغیر بھی براہ راست بھی نماز اس طرح اگر ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بالخصوص جب خاص کر گھروں میں بھی نماز ہوتی ہے کبھی، تو وہاں عورتوں کو لے لینا چاہیے پیچھے نماز، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر میں نماز پڑھائی تو وہ عورتیں یا وہ جو خاتون تھیں وہ پیچھے نہیں رہ گئیں، انہوں نے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو بالخصوص نمازیں جب گھر میں کہیں پڑھی جا رہی ہوں، حال بڑا ہے، تو پھر وہاں پردہ لگانا، یہ کرنا، یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے. وہ حال میں اسی طرح صف بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. چلیے اس کے بعد اس کے اندر ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، کہ مردوں کی صف میں کیا بچہ کھڑ سکتا ہے یا نہیں کھڑ سکتا ہے. اب بعض لوگوں نے فرض نماز میں نہیں کھڑنا چاہیے، نفل نماز میں کھڑ سکتا ہے، یہ بات کہی، جبکہ فرض نماز نفل نماز دونوں کے احکام ایک ہی ہے، الا ہے کہ کوئی چیز خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے تو وہ اور بات ہے. ورنہ جو نفل نماز کے احکام ہیں وہی فرض نماز کے احکام ہیں، جو فرض نماز کے احکام وہی نفل نماز کے احکام ہیں. دونوں میں کوئی خاص تفاوت یا الگ فرق نہیں ہے. تو
صحیح بات یہ ہے کہ اگر بچہ بھی کھڑے ہو جائے مردوں کی صف میں، آدمیوں کی صف میں، بڑوں کی صف میں، تو بھی کوئی خلل نہیں ہوگا، یہ درست ہی طریقہ ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب حضرت انس کے ساتھ ایک بچے نے یعنی کہ حضرت انس بڑے تھے اس وقت، تو اس وقت حضرت انس کے ساتھ ہی صف بنا کر صف میں شامل رہے جو بچے تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی بتا دیا کہ عورت کی جگہ کہاں ہے، عورت کی جگہ مردوں کے پیچھے ہے، یہ بات بتا دی. اور یہاں پر دیکھیے ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے کہ اگر ایک عورت بھی ہو تو اس کا ایک صف میں شمار کرنا چاہیے. وہ اکیلی بھی کھڑے گی تو عورت پیچھے ہی کھڑے گی. میاں بیوی بھی نماز پڑھیں گے تو بازو بازو نہیں پڑھیں گے، جو شوہر رہے گا وہ سامنے کھڑا رہے گا اور جو بیوی رہے گی وہ پیچھے کی صف میں کھڑی رہے گی، گرچہ کہ وہ اکیلی ہی کیوں نہ ہو. اور اگر عورتیں زیادہ ہوں تو پھر ان کے اوپر بھی ایسی ہی صف بنانے کی پابندی اور ان کے اوپر بھی ایسی احکام ہیں جس طرح مردوں کے لیے احکام ہیں. تو یہ یہاں تک آج ہم لوگ پڑھے ہیں. ایک حدیث اور ہے، پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جی 71 حدیث نمبر 71 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ بت عند خالتی میمونہ، حضرت میمونہ ان کی خالہ ہیں، تو وہ اپنے خالہ کے پاس ایک رات رک گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رات میں عبادت کرتے ہیں وہ جاننے کے لیے، وہ دیکھنے کے لیے. تو یہ خالہ کے پاس سو گئے تھے. صبح یعنی کہ جب اٹھے رات میں تہجد کے وقت تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں جا کر شامل ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ جا کر نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب جا کر نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بائیں جانب سے لا کر دائیں جانب کھڑائے، ان کا کان پکڑ کر. تو اور اس میں یہ صحیح طریقہ ہے کہ جب اس طرح کوئی بچہ کھڑا ہو جائے تو اس کو سامنے سے پیچھے، اس کو سامنے سے ادھر بائیں داہنے جانب نہیں لائیں گے، بلکہ اس کو پیچھے ہی سے گھما کر لائیں گے. تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں بھی یہ جو بچے کی یا کیا کہتے ہیں ماموم کی جو جگہ ہے اس کو وہیں پر ٹھہرنا چاہیے. اور نماز کے حالت میں اس طرح جو چھوٹا سا جو کام ہے یا چھوٹی سی بات ہے، اس طرح اگر کوئی حرکت کرتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوتی اور نماز درست ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں بچے کو لا کر صف کے آپ اپنے داہنے جانب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر لیا تھا. تو یہ بہت ہی غور کرنے والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا نماز کے حالت میں بھی خیال کیے کہ بچہ بھی جو کھڑے رہے گا صف میں تو اس کی جگہ جہاں ہے وہیں ٹھہرنا چاہیے. چلیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے جو نماز پڑھی رات میں، اس میں ایک مسئلہ اور معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی نماز شروع کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کو امام کی نیت کیے رہنا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کیے تھے تو تنہا نماز پڑھ رہے تھے. اچانک یہ آ کر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب نیت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بن گئے اور یہ جو حضرت ابن عباس ہیں وہ ماموم بن گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، منفرد تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماموم بن گئے. تو اس طرح اگر ایک آدمی نماز شروع کر رہا ہے، اس کی نیت نہیں تھی کہ میں امام بنوں گا، لیکن جب اچانک کوئی آدمی آ کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اب اس کی نیت منفرد سے امام بننے کی ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نماز کی صحت میں کسی قسم کا کوئی خلل ڈالنے والی چیز نہیں ہے. یہ بات خاص طور پر ہمیں نوٹ کرنی چاہیے. جب امام بن گئے ہیں تو جہری پڑھنا چاہیے، تہجد سری تو پڑھ رہے تھے تو شاید. پھر جہری نماز اگر ہے تو اس میں جہری پڑھنا چاہیے، اگر سری ہے تو پھر جو تہجد، جی تہجد تو جہری ہوگی نا. جی بالکل جہری ہوگی. چلیے تو اب یہاں تک یہ میٹنگ کا وقت ختم ہو رہا ہے. اچانک کسی وقت میٹنگ ختم ہو سکتی ہے، تو ہم لوگ 71 حدیثیں پڑھ چکے ہیں.
کل انشاءاللہ باب الامامہ ہم لوگ حدیث نمبر 72 حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پڑھیں گے، اما یخشى الذی یرفع رأسہ قبل الامام، یہ 72 حدیث نمبر 72 باب الامامہ انشاءاللہ کل ہم لوگ پڑھیں گے. یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.